جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تھا، یہ گوبھی کا جو یہ پلاٹ تھا گوبھی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ابھی یہ تقریباً بالکل صاف ہو چکا ہے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے گاؤں کا، اور موسم بڑا زبردست ہے، لیکن یہ فوگ کی وجہ سے کام بڑا خراب ہوا ہے۔ یہ پلاٹ بھی بھرا ہوا تھا، یہ بھی ٹاٹا بائے بائے ہو گیا۔ آج کہیں جانا تھا، لیکن میں نے کہا چلو صبح صبح ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے شاید شام کو لیٹ ہوں، تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا۔ تو ابھی میرے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ اور میں ویڈیوز بناتا یہاں پہ ہوں گاؤں میں، اور میری میکسیمم ویڈیو جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہوتی ہے، لیکن اپلوڈ میں نے لاہور جا کے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو نہ لائٹ کا کوئی پتہ، نہ نیٹ کا کوئی پتہ۔ آپ یقین کریں، ہر ہفتے ہر ویکنڈ میں جب میں آتا ہوں تو اتنی ضلالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم سے ایک بجلی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، اور ابھی بھی بجلی نہیں ہے۔ اب رات کو حالانکہ کوئی بارش نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی ایسا سی نہیں ہوا، رات کی لائٹ خراب ہے، ابھی بھی خراب تھی، ڈم آ رہی تھی، یعنی کبھی تیز ہو رہی تھی، کم ہو رہی تھی، اور لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہر چیز سے۔ اب میں یقین کرے، میں صبح نہایا ہوں، اور میں نے کہا چلو موٹر کے پانی سے نہا لوں گا، لیکن صبح جب پتہ چلا کہ لائٹ ہے ہی نہیں، موٹر چل ہی نہیں رہی، تو ٹینکی کے پانی سے نہایا ہوں، انتہائی یخ ٹھنڈا۔ ایک دفعہ تو طبیعت صاف ہو گئی، لیکن اب جسم نارمل ہو گیا۔ تو لائٹ کا یہ حال ہے۔ چلو میں تو نہا لیا ہوں۔ لوگ جنہوں نے جانوروں کو پانی پلانا ہے، جنہوں نے کھیتوں کو پانی لگانا ہے، جنہوں نے جانوروں کا چارہ نکالنا ہے، ٹوکا مشین چلانی ہے، یا جنہوں نے اور بھی بے شمار کام ہوتے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے، لائٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک نارمل زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، ہر چیز تو برباد ہو چکی ہے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے یار، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ میں نے موبائل چارجنگ میں لگایا ہوا تھا، لیکن میں نے فوراً اتار لیا۔ ایک چیز بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے فوراً اتار لیا، میں کہ جتنا بھی چارجر ہے اس سے ہی گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال سیم یہی سین ہو رہا تھا، لائٹ کبھی کم ہو رہی تھی، کبھی تیز ہو رہی تھی۔ تو اس ٹائم ایک دم اتنی تیز ہوئی کہ جن کی جو چیزیں چل رہی تھی، آن تھی، سب میں کہتا ہوں جل گئی ہیں۔ جن کا ٹوکا چل رہا تھا ٹوکا گیا، جن کی موٹر چل رہی تھی موٹر گئی، جن کی فریج چل رہی تھی فریج گیا، استری گئی، سب کچھ جو چیز آن تھی سب کچھ ٹاٹا بائے بائے ہوگا۔ اور شکر الحمدللہ ہماری نہ موٹر آن تھی، نہ فریج، نہ کوئی اس وقت استری یوز کر رہا تھا۔ جو چیزیں کچھ موبائل چارجنگ پہ لگے ہوئے تھے وہ موبائل چارجر جلیں، یا جو لائٹیں آن تھی کمروں وغیرہ کی وہ لائٹیں جلی ہیں۔ باقی اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن محلے میں جن سے پوچھو ان کو کوئی کہتا ہے ہماری استری جل گئی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا فریج جل گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ٹوکا خراب ہو گیا۔ تو یہ سین چل رہا ہے، اور ان چیزوں کو آپ یقین کریں، یہ ایک دن ہو یا 2 دن ہو ایک بندہ برداشت کر لیتا ہے، کچھ چیزیں برداشت ہوتی، لیکن آپ مسلسل آپ کی زندگی ایسی چل رہی ہے تو پھر آخر انسان بھی ان چیزوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، کیونکہ آپ اپنے ارد گرد ہمسایوں کو دیکھ لیں۔ انڈیا کو تو آپ چھوڑیں، انڈیا کا تو ہم کبھی خواب میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افغانستان کو دیکھ لیں کہ افغانستان پہ جو حالات گزرے ہیں، میں کہتا ہوں ہم نے 1% بھی ان جیسے حالات نہیں دیکھے ہیں۔ اور اب ہمارے ابا و اجداد کے دور سے وہ بیچارے جن حالات سے گزر رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کی راہ پہ ایسا لگایا کہ آپ یقین کریے پوری دنیا ان کو دیکھے حیران ہے کہ جس طرح وہ آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ ان کی کرنسی اتنی ڈاؤن تھی نا کہ کوئی افغانستان کی کرنسی میں کہتا کوئی نام نہیں لیتا تھا، لیکن اب ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے سٹرونگ ہو چکی ہے۔ ان کا ڈالر ریٹ کم ہو چکا ہے، وہاں پہ پیٹرول ریٹ کم ہو چکا ہے، لیکن ہم اسی ایک جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اب پیٹرول کا یہ دیکھ لیں، پیٹرول کا کنیکشن ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو باقی چیزوں پہ بھی آپ کو پتہ ہے اثر پڑتا ہے۔ پیٹرول 250 اور 250 سے نیچے آ ہی نہیں رہا، کبھی 260، 270، 280 اوپر نیچے۔ اور یہاں پہ یہی چیز میں نے دیکھی، میرے بال سفید ہو گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالی آج تک، کہ پاکستان میں
جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہوئی ہے وہ آپ قیامت تک بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ آپ کو سستی ملے گی یا نیچے آئے گی، وہ آپ کو اسی حالت میں تا قیامت ملتی رہے گی۔ اور اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ بطور مسلمان مجھ سے زیادہ آئیڈیا آپ لوگوں کو اس چیز کا ہوگا کہ سود سے کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں، لیکن ہم وہی سود پہ ہمارا سسٹم سارا چل رہا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں یا میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ ہم خوشحالی کی طرف جائیں گے؟ یہ تو کبھی ذہن میں بندہ خیال بھی نہ لے کے آئیں کہ سود کے قرضوں پہ آپ اچھے دن دیکھیں گے، یا اس میں جو آپ یقین کریں اس میں جب بندہ ایک دفعہ پھنس جائے نا تو اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم بالکل اس چیز میں پھنس چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے، یہ سود کے قرضوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود مختار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی وہ خوشیاں نصیب فرمائے جو ہر پاکستانی، ہر مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہاں ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، اور اپنی ویڈیو کا اختتام دیر کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔